वेलकम बैक। सो बादशाह साहब, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कुछ नैरेटिव बिल्डिंग की। भारत का ये मानना है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सो कॉल्ड ये ख़त्म नहीं होता, ये एड्रेस नहीं होता, ये हालात हमारे बीच ऐसे ही रहेंगे, देयर वुड बी नो पीस। जबकि पाकिस्तान का इसमें काउंटर नैरेटिव एक ये बिल्ड होता है कि जब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता, विच इज़ द बैकबोन, तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं, आपका टिल्ट किस जानिब होगा कि क्या भारत जो कह रहा है वो एक्सेप्टेबल है या कि पाकिस्तान के नैरेटिव में जो है वो वेटेज है? देखिए, असल में मामला पहले की बात नहीं है। ये चिकन एग की सिचुएशन बना देती है कौम, भारत भी बना देता है। लेकिन सच्ची बात तो यही है कि भारत और पाकिस्तान की तारीख अगर हम इस हॉस्टिलिटी की बात करें तो ये मामलात तो जम्मू और कश्मीर से शुरू हुए ना। ये जो आज हम लड़ रहे हैं, जंग जो भी हो रही है, ये कोई पहली दफ़े तो नहीं है। 48 में भी हमने जंग लड़ी, 65 में भी जंग लड़ी, 71 में भी जंग लड़ी, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, फिर उसके बाद ये भी अब मामलात इस तरह भी चल रहे हैं। तो ये तो मामलात कश्मीर से शुरू होते हैं। और ये भी मैं बात नहीं मानता, पाकिस्तान में एक नैरेटिव लोग चलाते हैं कि जी मोदी की वजह से सारा कुछ हुआ है। इससे पहले भी यही हालात थे पाकिस्तान भारत के दरमियान। कौन से दोस्तियां थीं या हम जब भी मार के एक दूसरे के साथ चल रहे थे। वो ठीक है, कुछ साल ऐसे बीच में आते हैं जबकि हम एक दूसरे की फिल्में भी देखते हैं, थोड़े बहुत क्रिकेटिंग टाइज भी हो जाते हैं, कुछ कल्चरल रिलेशंस भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आके रुक जाती है। सही। अब भारत देखिए, 2-3 बातें पिछले जब से 22 अप्रैल का वाक़या हुआ है उसमें 2-3 बातें भारत के सामने से आ रही हैं और हमारे लोग उसको सही काउंटर नहीं कर पा रहे। तो मैं थोड़ा सा उस पे बड़ा ब्रीफली आर्गूमेंट देना चाहता हूँ ताकि लोग जो इंटरनेशनल मीडिया में आते हैं या जो हमारे लोग भी हैं, हमारे इवन फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, बहुत मुश्किल होता है ऐसी सूरत हाल में पूरी चीज़ों का स्टॉक लेना। फैक्चुअल पोजीशन है क्या, किस तरह आप जो भारत का नैरेटिव है उसको किस तरह काउंटर आप करें। अगर काउंटर टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नैरेटिव भी है तो उसको हमने किस तरह काउंटर करना है। जो भारत बार बार मुंबई की बात करता है कि जी पाकिस्तान है, बल्कि कल उनके फॉरेन सेक्रेटरी कह भी रहे थे ना कि पाकिस्तान हमें क्या बताएगा, अभी तक मुंबई के जो अटैक के लोग थे उनको सजाएं उसने नहीं दी। पठानकोट पे हमने इतना कोऑपरेशन किया, हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को आने दिया पाकिस्तान से, उन्होंने हमारा एयर जो फोर्स बेस था पठानकोट जिसको हमने डैमेज किया आज उसको भी हमने इनको विजिट करवाया। तो पठानकोट पे हमने इंफॉर्मेशन शेयर की तो कौन सा पाकिस्तान ने हमसे कोऑपरेट कर लिया। इसी तरह जो है पठानकोट के बाद अब हम मुंबई और पठानकोट के बाद तो हम इतने इनसे पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं कि जो पाकिस्तान अब कहता है कि हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, एविडेंस शेयर करें, अब वो ज़माना गुजर गया। पाकिस्तान ने पहले चूँकि कोऑपरेट नहीं किया तो अब भी हम क्या कोऑपरेट करके क्या हासिल कर लेंगे, ये उनका आर्गूमेंट है ना। यही हमारे यहाँ से जवाब उसका कोई दे नहीं पाता कि असल जवाब है क्या। देखिए, मुंबई जो हुआ 26 नवंबर 2008 को, उसके बाद भारत ने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी जिसके हमने कुछ 7 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया। उस वक्त से लेकर आज तक ये ट्रायल चल रहा है। कितना अर्सा हो गया, 2008 से लेकर 2025 तक तकरीबन 17 साल हो गए हैं इसको, इस मामले को 17-18 साल होने को आ गए हैं। अब ये ट्रायल क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, कोई सवाल ये पूछे ना। मैं बार बार यही कहता हूँ कि ट्रायल इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा कि भारत हमसे ताउन नहीं कर रहा। आज भी जिस तरह भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के जुडिशल कमीशन ने आना है भारत ताकि उन 26 लोगों को उनके डेपोजिशंस रिकॉर्ड कर सके जो कि हम अपनी कोर्ट में यहाँ पेश करें, क्योंकि एक लीगल एक मुकदमा चल रहा है ना। बिल्कुल। तो ये मुकदमा तभी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा जब भारत हमसे एक्टिव कोऑपरेशन करेगा। अब भारत जो वो क्लेम करता है कि जिस बोर्ड पे सारे लोग आए थे, डेंगी वगैरह पे लोग आए थे टेररिस्ट, वो हमारे पास है, जो असलहा कसाब के हाथ में था हमारे पास है, वो हमसे शेयर नहीं कर रहा कि हम वो एविडेंस के तौर पे अपनी अदालत के सामने पेश करें। तो जब तक भारत ये हमसे कोऑपरेट नहीं करता, मैं आपको एक और ही बात बताऊं, मैं उस वक्त न्यू दिल्ली में था 2015 में, हमारे उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी ने अपने काउंटर पार्ट जो जयशंकर थे उनको खत लिखा था मुंबई के ट्रायल के बारे में। सितंबर 2015 में भारत का जवाब हमें एग्जैक्टली 1 साल के बाद मिलता है, सितंबर 2016 में। तो ये भारत की सीरियसनेस है।
تو اس سے کیا ہم اندازہ لگائیں کہ بھارت خود ہی نہیں چاہتا کہ ممبئی کا جو ٹرائل ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، کیونکہ بھارت کو ایک ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے نا، اور وہ ٹاکنگ پوائنٹ سے پاکستان کو بس دنیا بھر میں بتاتا رہے کہ پاکستان کنکلوڈ نہیں کر رہا. تو اصل جو پارٹی ہے کنکلوڈ جو نہیں کرانا چاہتی وہ بھارت ہے، پاکستان نہیں ہے. جی پاکستان میں تو ٹرائل ہو رہا ہے، ہم نے لوگ بھی گرفتار کر رکھے ہیں، لیکن جب تک بھارت ہم سے کوآپریٹ نہیں کرتا اس وقت تک ہم اس ٹرائل کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. آپ پٹھان کوٹ پہ آ جائیے. جی. پٹھان کوٹ پہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو وہ پاکستان کی جو اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تھی وہ آئی تھی مارچ کے مہینے میں 2016 میں، اور پورا ہفتہ یہاں پہ رہ کر گئی تھی. ہم نے تو پورا دیکھیں کوآپریٹ کیا تھا، لیکن اب پٹھان کوٹ میں ہم نے ایویڈنس بھی شیئر کیا تھا پاکستان کے ساتھ، لیکن پاکستان نے جو نیشنل انویسٹیگیشن ٹیم ہے بھارت کی اس کو پاکستان آنے نہیں دیا. اس کے بعد جب ہماری ٹیم اچھا میں اس وقت نیو دہلی میں تھا، میں اس جو ہے پہلے تو میں اپنی حکومت کے بہت مجھے ایک اعتراض تھا کہ ہم نے بہت جلدی کی، بھارت کے کہنے پہ ہم نے گجرانوالہ میں 18 فروری 2016 کو یہاں پہ FIR کٹوا دی پاکستانیوں کے خلاف، حالانکہ کوئی ثبوت بھارت نے نہیں دیا. سر ایک کاغذ پہ اجیت دوول صاحب نے کچھ نام لکھ کے دیے اور ہمارے لوگوں نے اس وقت جلدی میں یہ سارا کام کر لیا جو ایک نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد جب اسپیشل ہماری انویسٹیگیشن ٹیم بھارت بھی آئی مارچ 29 مارچ اور 2 اپریل تک وہاں تھے میرے خیال میں. اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیے تو ہماری اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کو جو پٹھان کوٹ ایئر بیس ہے اس کو بالکل ایکسیس ہماری پوری بیس کو نہیں دی، کچھ ایریاز پہ لے کر چلے گئے، بات ختم کروا دی دنیا کے دکھانے کے لیے ہم کتنا کوآپریٹ کریں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے منتہا یہ ذہن میں ہمارے لوگوں کے رہے کہ جو شخص جو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھا، میرے خیال میں اس کا نام سروندر سنگھ شاید نام تھا اس کا، اچھا اس نے وہ یہ کلیم کرتا تھا، اس کا یہ کلیم تھا اور بھارت کے میڈیا نے دکھایا کہ جی یہ جو 4 یا 6 ٹیررسٹ آئے ہوئے تھے پاکستان سے، انہوں نے میری گاڑی مجھے راستے میں روکا، میری گاڑی کو مجھے گاڑی سے نکالا اور میرے ساتھ میرا کک بھی تھا اور میرا ایک دوست بھی تھا، اور یہ میری گاڑی میں بیٹھ کر پٹھان کوٹ ایئر بیس آئے، یعنی میری گاڑی کو انہوں نے ہائی جیک کیا اور پٹھان کوٹ ایئر بیس تک ان کو ایکسیس ملی میری گاڑی کی وجہ سے. اب جب ہماری ٹیم آئی، ہماری ٹیم نے ریکویسٹ کی کہ جی اس جو SP صاحب ہیں جو سکھ ہیں، سردار جی ہیں، ان سے ہماری کچھ ملاقات تو کروا دیں نا تاکہ ہم ان کو کراس ایگزامن کریں، تاکہ پتہ چلے کہ جو بات آپ لوگوں نے میڈیا میں دی ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. اچھا جو مین وٹنس تھا اس سارے پٹھان کوٹ کے واقعے کا، اس کا تو آپ نے انٹرویو کروانے سے انکار کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کہاں اس قسم کی انویسٹیگیشن سے معاملات آگے چلیں گے. اب بھارت کو یہ بات دلائیں تو ان کو طیش آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے کہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان تو ہر معاملے میں، اچھا اس کو بھی چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. صحیح. جو ہی ہمارا وزٹ ہوا، ہمارے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آئی، جتنے بھی 6 لوگ تھے میرے خیال میں اس ٹیم میں، تو وہ نیو دہلی میں بھی آئے تھے، پاکستان ہائی کمیشن ہے، مجھ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ یہی کمپلین کر رہے تھے کہ سر کچھ نہیں انہوں نے ہمیں ایکسیس دی، نہ صحیح لوگوں سے انہوں نے ہمیں بٹھایا کہ ہم ان کو کراس ایگزامن کرتے، کوئی سوال و جواب کرتے، کچھ بھی نہیں کرنے دیا. تو ہمارا تو وزٹ بالکل بے معنی ہو کے رہ گیا. اچھا جو ہی ہمارا یہ گیا تو انہوں نے گردان شروع کر دی کہ جی اب تو بھارت سے بھی NIA نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو ہے ڈیلیگیشن پاکستان جانا چاہیے. میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کیوں جانا چاہیے؟ کہ جی آپ کا وزٹ آیا تھا، آپ کا جو ہے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم آئی تھی، تو اب ہمارا بھی تو جانا چاہیے نا، ریسیپروکل پرپس. کہ جی جیش محمد نے چونکہ یہ کروایا تو ہم نے ان کے لیڈروں سے بات چیت کرنی ہے، ان کو کراس ایگزامن کرنا ہے. مطلب دس از دا ہائٹ. مطلب تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے، جو ان کا ایک نیریٹو ہے، وہ اس پہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس پوری جو جموں اور کشمیر کی جد و جہد ہے اس کو کراس بارڈر ٹیررزم کے نام سے لوگوں چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں اس جد و جہد کو دہشت گردی کے طور پہ دیکھا جائے. اس میں کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں رہی ہیں. سچی بات ہے کہ آج ہم جو جموں اور کشمیر کی جو لیجٹیمیٹ جد و جہد ہے
اس کو صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ 9/11 کے بعد دنیا میں ذرا وائلنس کی ایپیٹائٹ کم ہوئی ہے. جی جس طرح دیکھیں حماس کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، حالانکہ وہ تو اپنی فورن آکوپیشن کے خلاف لڑ رہی ہے نا. تو اسی لیے جو بھارت نے حماس کو بھی کنڈیم کیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ حماس آکوپیشن، اسرائیلی آکوپیشن کے خلاف کام کر رہی ہے، اور یہاں پہ حزب المجاہدین ہیں یا اور آرگنائزیشنز ہیں کہ TRF بھی اگر بن گئی ہے تو ان کی فورن آکوپیشن کے خلاف کام کر رہی ہے. صحیح. اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیررزم آج سے شروع ہوا ہے تو پہلے ٹیررزم ختم ہو تو اس کے بعد. کویسچن یہ ہے کہ اس دوران بھارت نے کیا اقدامات لیے ہیں. اگر مسئلہ بھارت نے حل کرنا ہوتا تو یہ جو 5 اگست 2019 کو کیا اس سے کوئی ٹیررزم بقول ان کے کوئی حل ہو گیا معاملہ؟ اس سے تو مزید کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہے نا. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کشمیر کے تنازع کو حل کیے بغیر آپ کوئی بھی چیز ایڈریس کر سکتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ ٹیررزم تو اگر آپ اس کو ٹیررزم کا نام دے بھی دیں تو وہ تو کشمیر کا تو معاملہ 1947 اکتوبر 47 سے شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد ہم نے جنگیں بھی لڑی، کانگریس کی حکومت ہو، کوئی اور حکومت ہو، کولیشن گورنمنٹ ہو، BJP کی حکومت ہو، کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. اگر وارز ہوئی بھی ہیں تو وہ صرف اور صرف جموں اور کشمیر کی وجہ سے ہوئے ہیں. ٹیررزم بھی اگر آپ کہہ لیں، اگر آپ اس کو ٹیررزم کا بھی نام دیتے ہیں، جو میں نہیں دیتا، میں تو اس کو جدوجہد کرتا ہوں، so long as it is restricted to targeting military facilities and military personnel. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیررزم میں یہ جائز ہوتا ہے. ٹیررزم تب ہوتا ہے کہ آپ انوسنٹ لائفز کو آپ حملہ کریں. اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کون کر رہا ہے اس کے بارے میں ثبوت ہمارے سرکمسٹینشل ایویڈنس تو یہی شو کرتا ہے کہ بھارت خود کرواتا ہے. اور یہ باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں، دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے. دنیا نے بھارت کا نیریٹو بائی کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور صرف جموں کشمیر کے معاملے پہ نہیں باسط صاحب، خالستان کے معاملے پہ بھی ہم نے دیکھا. بالکل جو ہردیپ نجر کا قتل انہوں نے کروایا کینیڈا میں، یا جو گرپت ون سنگھ پنن ہیں ان کا قتل کروانے کی کوشش کی. وہ کس کیٹیگری میں پاکستان میں یہ تو ریاستی دہشت گردی ہے نا، ریاستی دہشت گردی ہے. تو اب کشمیر کا معاملہ اصل معاملہ ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے، اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے اس وقت کس طرح ڈی ایسکیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور باسط صاحب سے میں ڈیسپریٹلی ایک بات جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ امریکہ، اسرائیل، UK، جتنی بھی ہمارے پاس یورپین پاورز ہیں، ان کا رول کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اسٹے ود اس.